السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عاقب بھائی کیا ہے؟ خیر سے ٹھیک ٹھاک؟ میں ٹھیک ہوں الحمد للہ۔ میں دبئی سے بول رہا ہوں۔ ایک کلپ آیا تھا طارق مسعود صاحب کا، مفتی طارق مسعود صاحب کا، عید کی قربانی کے حوالے سے کہ 4 دن ہیں یا 3 دن ہیں، تو انہوں نے تو بالکل کلیئر کر دیا کہ صحابہ سے بالکل منقول نہیں ہے، بالکل 3 دن ہی صرف عید ہوتی ہے۔ اس پہ تھوڑے ذرا رہنمائی فرمائیں گے؟ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں تو براہ کرم اسے سبسکرائب کر لیجئے، اور اب ہم نے اپنے فارمیٹ میں تھوڑی سی تبدیلی یہ کی ہے کہ آپ واٹس ایپ پر ہمیں سوال بھیج دیں، ہم اپنے سوشل میڈیا کے جو پلیٹ فارمز ہیں اس پر آپ کے جواب کو ریکارڈ کر دیں گے تاکہ آپ چینل سے جڑے رہیں اور آپ کے سوالوں کے جوابات چینل پر ملتے رہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ میں واٹس ایپ پر ہی جواب دے دیتا ہوں تو چینل کی ویڈیوز کوئی دیکھنا پسند بھی نہیں کرتا، بلکہ ایک خاتون نے کہا کہ آپ تو مجھے روزانہ جواب دے دیتے ہیں تو میں ویڈیو دیکھتی ہی نہیں ہوں۔ ہمارے ایفرٹس گویا کہ بھائی میرے اور بہن میری پلیز چینل کو ویڈیو ضرور دیکھا کریں۔ آپ کا سوال بہت خوبصورت ہے، اور مولانا مفتی طارق مسعود صاحب کی یہ ویڈیو ہے کہ چوتھے دن قربانی کرنا جائز ہے، جس میں محترم اور مکرم شیخ مفتی طارق مسعود صاحب یہ فرماتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اہل حدیثوں کو ان کے یہاں ایک مزاج ہے ان کا۔ بہرحال یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب اس طرح کی گفتگو کریں۔ بہت سارے ویڈیوز ہیں ان کے جو کہ اہل حدیثوں پر وہ اس طرح کی گفتگو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب میں تو ایسے لوگوں کو یہی کہتا ہوں کہ جب آپ کو مفتی طارق مسعود ہی کی بات ماننی تھی تو پھر حلالہ سینٹر اپنی بیوی کو بھیج دیتے، تاکہ آپ کو پتہ چلتا نا کہ آپ کی عزت اور رسوائی کا جب سبب بنتی آپ کی بیوی، تب آپ کی تھوڑی سی تو انا ٹوٹتی۔ میرے بھائی، میرے عزیز، میرے دوست، مفتی طارق مسعود صاحب کی ہر بات قابل قبول ہرگز ہرگز نہیں ہے، بلکہ ان کی تو بہت ساری باتیں قابل قبول نہیں ہیں۔ جس طریقے سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ان کے شاگردوں نے 70-75% گفتگو نہیں تسلیم کری، مفتی طارق مسعود صاحب کی گفتگو بھی اسی درجے میں سمجھتا ہوں، بلکہ اس سے زیادہ ان کے شاگردوں کو یا ان کے ماننے والوں کو 75-80% سے زیادہ ان کی گفتگو کو قبول نہیں کرنا چاہیے۔ ان کی اپنی رائے ہوتی ہے، ان کے اپنے مذہب کا موقف ہوتا ہے۔ قرآن و سنت میں کیا ہے، میں آپ کو دیکھیے زاد المعاد میں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یہ ہے کہ ایام النحر یعنی قربانی کے ایام، یوم النحر یعنی عید والا دن، اور اس کے بعد 3 دن ہیں۔ اہل بصرہ کے امام حسن اور اہل مکہ کے امام عطا ابن ابی رباح اور اہل شام کے امام الاوزاعی رحمہم اللہ تعالی اور فقہا کے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہی ہے، اور ابن منذر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسے ہی اختیار کیا ہے۔ اور اس لیے کہ 3 ایام اس لیے کہ یہ منی اور رمی جمرات کے ساتھ خاص ہیں، اور یہی ایام تشریق ہیں، اور ان کے روزے رکھنا بھی منع ہیں۔ چنانچہ یہ ان احکام میں ایک جیسے بالکل گویا کہ بھائی کی مانند ہیں، تو پھر بغیر کسی نص اور اجماع کے ذبح کرنے کے جواز میں فرق کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یہاں آپ کی خدمت میں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے جو منی سارے کا سارا نہر کرنے کے لیے جگہ ہے، اور سارے کے سارے ایام تشریق ذبح کرنے کے دن ہیں، اس حدیث کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث صحیحہ میں نقل کی ہے۔ شیخ حسیمین رحمۃ اللہ علیہ نے قربانی کے وقت کے متعلق بتایا کہ یوم النحر والے دن نماز عید کے بعد سے لے کر ایام تشریق کے آخری دن کا سورج غروب ہونے تک حناف کے یہاں کیا ہے، عصر کے بعد آپ ذبح ہی نہیں کر سکتے۔ ہمارا یہ موقف یہ ہے، شیخ محمد بن صالح العثیمین اور اہل سنت والجماعت کا جو اہل حدیث علماء کا موقف ہے، سعودی عرب کے کبار علماء اور مشائخ کا موقف یہ ہے کہ یہ سورج غروب ہونے تک ہے،
اور یہ آخری دن 13 ذی الحج کا ہوگا. تو اس طرح قربانی کرنے کے ایام 4 ہیں. عید والا دن یوم النحر، اور اس کے بعد 3 دن. چنانچہ جس شخص نے بھی نماز عید سے فارغ ہونے سے قبل قربانی کر لی یا پھر 13 ذی الحج کے غروب آفتاب کے بعد ذبح کی تو اس کی قربانی صحیح نہیں ہوگی. دوستو، بھائیوں اور بہنوں، یہاں لجنۃ الدائمہ والافتاء سعودی عرب کے جو فتویٰ کمیٹی ہے، انہوں نے کہا کہ اہل علم کے صحیح قول کے مطابق حج تمتع اور حج قران کی قربانی کرنے کے 4 دن ہیں. ایک دن والا ایک عید کا دن ہے، اور 3 اس کے بعد، اور قربانی کا وقت چوتھے روز کا سورج غروب ہونے پر ختم ہو جاتا ہے. تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اگر مفتی طارق مسعود کی ہر بات آپ قبول کر لیں گے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ دین کے ساتھ زیادتی ہوگی. ان کے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے بھی امام ہیں، ان کی بات ان کے شاگردوں نے 75% قبول نہیں کری. تو اس لیے مفتی طارق مسعود کی عزت اور احترام کرتے ہوئے وہ قدر معتدل نظر آتے ہیں. لیکن بہرحال دیوبندی ہیں، حنفی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت سے نوازے اور اللہ رب العالمین اس ویڈیو کو ان تک پہنچا دے. کیونکہ وہ بہت ساری باتیں میری سن کر عمل کرنا شروع کر دیا ہے مفتی طارق مسعود صاحب نے. چلیے، شکریہ، خوش رہیں، اللہ رب العالمین آپ کی حفاظت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ